جی تو بچوں، اب جو ہے حکیم محمد سعید تعارف پڑھنے کے بعد اب ہم سبق استنبول پڑھیں گے، اور استنبول کو پڑھنے سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ مصنف حکیم محمد سعید کا جو ہے وہ لکھا گیا سبق ہے، اور استنبول کا نام جیسے ہی مائنڈ میں آتا ہے تو ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ استنبول جو ہے وہ ترکی کا ایک شہر ہے، اور اس کا جو پرانا نام تھا وہ قسطنطنیہ تھا، اور استنبول کے شہر پر جو تھا وہ مسلمانوں کو پہلا حملہ جو تھا وہ 672 یعنی 672 میں ہوا تھا، لیکن کیا ہوا کہ وہ صرف محاصرے تک ہی جو تھا وہ رہا، یعنی کہ آگے اس کو فتح نہیں کر سکے۔ تو یہ جو محاصرہ تھا وہ 7 سال تک جو تھا وہ رہا تھا، اور اس محاصرے کی جو تاریخی اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو تھے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بھی اس مہم میں شریک تھے، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا جو تھا وہ شرف حاصل ہوا تھا، اور اسی مہم کے دوران جو تھا وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تھا وہ انتقال ہوا، اور وہ استنبول میں ہی جو تھے ان کا مدفن بھی استنبول میں ہی ہوا۔ اچھا جی، استنبول جو قسطنطنیہ تھا اس کی فتح جو تھی مراد ثانی اور مراد ثانی کے بیٹے محمد ثانی نے کی، جسے محمد فاتحہ بھی کہا جاتا ہے۔ مراد ثانی کون تھے جی؟ مراد ثانی جو ہیں وہ عثمانیہ سلطنت کے ایک جلیل القدر باروب جو تھے وہ بادشاہ تھے، اور ان کے بیٹے محمد ثانی جنہیں محمد فاتحہ بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے جو ہے وہ استنبول کو فتح کیا تھا، اور انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ مسلمانوں کی جو صدیوں کی کوششیں تھیں، جس کے بعد جو صدیوں کی کوششوں کے بعد جو تھا وہ سلطان محمد فاتحہ کے جو ہاتھوں تھا وہ قسطنطنیہ جو تھا وہ فتح ہوا تھا، اور انہوں نے جو تھا وہ بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ جو تھا وہ استنبول پر حملہ کیا، اور مسلمانوں کو جو تھا اس پر قابض کروایا، اور یہ جو قبضہ ہوا تھا وہ 29 مئی 1453 کو جو تھا وہ استنبول پر مسلمانوں کا جو تھا وہ مکمل قبضہ ہوا تھا، اور سلطان فاتحانہ انداز میں جو تھے وہ شہر میں داخل ہوئے، اور سب سے پہلے یہاں پر جو تھی وہ انہوں نے اس مسجد میں آیا صوفیہ مسجد میں جو تھی وہ نماز جمعہ ادا کی تھی۔ اچھا، اس کے ساتھ جب سلطان محمد فاتح، مزے کی بات آپ کو بتاتی چلوں کہ جب سلطان محمد فاتحہ نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور وہاں کے لوگ جو تھے وہاں سے نکل کر دور نکل کر جو تھے وہ ایک طرف ہو گئے، تو ان کا خیال یہ تھا کہ آسمان سے ایک فرشتہ جو ہے وہ زمین پر اترے گا اور ہماری مدد کرے گا، اور جو سلطان محمد فاتحہ جو اس کو فتح کر رہے ہیں وہ ان کو اور ان کی فوج کو جو ہے وہ پیچھے کی طرف دھکیل دے گا، لیکن یہ جو تھا یہ صرف ان کا وہم تھا، اور وہاں پر جو تھا وہ سلطان محمد فاتحہ جو تھے وہ گھوڑے سے اتر کر ان کے کلیسا کے اندر جو ہے عیسائیوں کے کلیسا کے اندر داخل ہو گئے، اور وہیں پر انہوں نے نماز ادا کی، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں نے اس کی بہت سی تعمیرات میں جو ہے وہ اضافہ کیا، دیواروں کی مرمت کروائی، جہاں پر بت بنے ہوئے تھے انہیں گرا کر وہاں پر نئی دیواریں جو تھی بنائی، اور سلیم ثانی نے جو تھا وہ شمال کی جانب دوسرا مینار بنوایا، جبکہ محمد فاتحہ جو تھے انہوں نے پہلا ایک بڑا مینار بنایا تھا۔ اس کے بعد ثالث بھی آئے، اول سلطان مراد اربع، محمود اول، یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے عثمانیہ سلطنت کے جو ہیں وہ فرما روا رہے تھے۔ فرما روا وہ ہوتے ہیں جو حکم دینے والے ہوں، اور انہوں نے جو تھا جن کی حکومت ہو، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اپنے دور حکومت میں جو ہے ترکی کو مستحکم اور خوشحال بنانے کے لیے جو ہے وہ بھرپور جو ہیں وہ کوششیں کی تھی۔ یہ باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے، یہ دیکھیں جہاں پر میری فنگر ہے یہاں سے یہاں تک آپ نے جو ہے وہ مکمل ریڈنگ کرنی ہے۔ سلیم ثانی، مراد ثالث اور سلطان مراد اربع، محمود اول، یہ سب جو ہیں یہ جو ہیں وہ عثمانیہ سلطنت کے جو تھے فرما روا رہے، دور حکومت ان کا رہا تھا، اور انہوں نے ترکی کے لیے جو تھا وہ بہت کام کیا، وہاں کی مساجد کے لیے جو ہے وہ کام کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج جو ہے وہاں پر ہم آتے ہیں، تو وہاں پر جو ہے وہ سلطان عبد المجید کے دور کا ذکر ہے، اور انہوں نے مسجد کے جن حصوں کو منہدم ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا، یعنی خراب ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا، ان کی انہوں نے دوبارہ مرمت کروائی تھی، اور اس کے بعد جو تھے خطاطی بھی کروائی، اور 8 گول لوہیں بھی اسی عہد میں جو ہیں وہ اس مسجد میں جو تھی وہ دوبارہ سے جو تھی وہ نصب کی گئی تھی۔ استنبول یا قسطنطنیہ کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اسے مساجد کا شہر کہا جاتا ہے، جہاں عثمانی عہد کا
طرز تعمیر، یعنی کہ وہ سارا ہمیں طریقہ کار نظر آتا ہے کہ کس طریقے سے وہ تعمیر کرواتے تھے، اور پوری شان و شوکت کے ساتھ ان کی جو تعمیر کا جو طرز ہے، جو طریقہ ہے، وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ یوں تو پورے شہر میں تقریباً 500 مساجد ہیں، لیکن جو اسلامی فن تعمیر کا اعلیٰ نمونہ نظر آتا ہے وہ ہمیں سلیمانیہ مسجد میں نظر آتا ہے۔ 2-3 سال پہلے جب یہاں پر حکیم محمد سعید کا کہنا ہے کہ جب میں ترکی حکومت کی دعوت پر ترکی میں گیا تھا تو وہاں پر کویت میں قائم جو مرکز طب اسلامی کے زیر اہتمام جو استنبول میں 3ری طب اسلامی کانفرنس ہوئی تھی، تو ترکی کے میرے ایک دوست ڈاکٹر پروفیسر ڈگوا باچی جو تھے، ان کے کہنے پر انہوں نے ترکی کی تمام یونیورسٹیوں کے جو سربراہ ہیں ان کے کہنے پر استنبول کانفرنس کا انہوں نے ایک شاندار جو انتظام کیا تھا، اور وہاں پر حکیم محمد سعید جو تھے انہوں نے بھی جو تھی وہ شرکت کی تھی، اور ان کے جو میزبان تھے وہ ترکی کے وزیر اعظم جناب ترگت ازال جو تھے وہ ان کے میزبان تھے۔ اور اسی دوران جو تمام وہاں کی احوال ہے اور وہاں کی جو سیر ہے اور وہاں پر انہوں نے جو دیکھا وہ انہوں نے جو ہے وہ اس سبق میں جو ہے وہ بیان کیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب ہم نے وہاں پر جو ہے وہ نماز ادا کی تو مسجد جو تھی وہ وہاں پر پاؤں رکھنے کے لیے بھی جگہ نہیں تھی، یعنی کھچا کھچ جو ہے وہ لوگوں سے بھر گئی مسلمانوں سے، اور وہاں پر جو خطبہ تھا، خطبہ جمعہ، وہ آدھا عربی اور آدھا ترکی زبان میں جو تھا وہ دیا گیا، اور یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، آپ نے جو ہے اس کو انڈر لائن کر لینا ہے، یہ کوشچن میں بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد ان کا کہنا ہے کہ جیسے ہی نماز جمعہ ختم ہوئی تو اعلان کیا گیا تھا کہ مندوبین کے لیے راستہ بنا دے، راستہ دے دے، یعنی گزرنے کے لیے وہاں سے جو لوگ گزرے ان کے لیے جو ہے وہ راستہ دیا جائے۔ تو جیسے ہی یہ اعلان ہوا تو ممبر سے دروازے تک کا جو تھا وہ 4 فیٹ کا جو ہے وہ رستہ بن گیا، اور نمازی 2 رویہ کھڑے ہو گئے، یعنی آدھے اس طرف اور آدھے اس طرف کھڑے ہو گئے، اور ایک انسان بھی جو تھا وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا، اور ہم سب مدعوین نہایت اطمینان سے، یعنی ہم سب مہمان جو تھے وہ بڑے اطمینان سے وہاں سے اتر کے اس راستے سے جو تھے وہ باہر آ گئے۔ لیکن یہ بات کس چیز کی تھی؟ یہ تنظیم کی بات تھی، ڈسپلن کی بات تھی، نظم و ضبط کی بات تھی، اور ترک جو ہے وہ اب دنیا کی ایک نہایت شائستہ جو ہے وہ قوم بن چکے ہیں، اور ان کا یہ ڈسپلن جو ہے وہ ان کو دنیا کی ایک بڑی قوم جو ہے وہ بنا رہا ہے۔ اور اس مسجد کی تعمیر سلطان سلیمان کے جو ہے وہ فن تعمیر، یعنی انہیں شوق تھا، اور ان کے مطابق جو ہے مشہور معمار جو تھے جناب محترم سنان کے ہاتھوں ہوئی تھی۔ یہ بھی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ MCQs میں پوچھا جا سکتا ہے، آپ اس کو بھی انڈر لائن کر لیں۔ اور ان کا جو سنگ بنیاد تھا وہ 1550 میں رکھا گیا تھا، اور 1557 میں جو تھی وہ اس کی تعمیر جو تھی وہ مکمل ہوئی تھی، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اچھا جی، یہ میں نے آپ کو بتا دیا امپورٹنٹ پوائنٹ۔ اس کے بعد مسجد ترکی کی تمام مساجد سے جو ہے وہ سلیمانیہ مسجد جو ہے وہ ممتاز ہے۔ اس مسجد کا گنبد بہت ہی دل نواز ہے۔ اس گنبد کے اطراف میں چھوٹے چھوٹے 5 اور گنبد ہیں جو بالکل اس طرح محسوس ہوتے ہیں جیسے تاروں کے درمیان ایک چاند ہو، اور اس مسجد کی کھڑکیوں پر جو ہے وہ بے انتہا نقش و نگار بنائے ہوئے ہیں، یعنی اسے سجایا گیا ہے۔ یہ مسجد ترکوں کے فن تعمیر ان کی نفاست پسندی کا حسین مرکہ یعنی نمونہ ہے۔ سلیمانیہ سے ملحق یعنی اس کے ساتھ ہی ملا ہوا ایک بڑا جو ہے وہ کتب خانہ ہے، اور یہاں پر مخطوطات کا جو ہے وہ لکھی ہوئی کتابوں کا، تاریخی کتابوں کا جو ہے وہ ایک بہت بڑا ذخیرہ محفوظ ہے، اور اندازے کے مطابق 1 لاکھ قلمی کتابیں یہاں ہیں۔ کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو پرنٹ کی گئی ہوتی ہیں، لیکن یہ قلم کے ساتھ لکھی ہوئی قلمی کتابیں اور نہایت ترتیب اور تنظیم سے رکھی گئی ہیں۔ جب میں اپنے رفیقوں یعنی ساتھیوں کو باسفورس، گولڈن ہارن اور آیا صوفیہ کی سیر کرواتا ہوا یہاں سے سلیمانیہ میں لایا تو سب کی حیرت و مسرت کی کوئی انتہا نہ رہی، یعنی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ ہم سب نے یہاں جو تھا اچھا خاصا وقت صرف کیا۔ اب یہاں سے ہم توپ کاپی سرائے چلے کہ ترکی میں یہ ایک نہایت اہم عجائب گھر ہے۔ عجائب گھر کا نام جو ہے وہ توپ کاپی سرائے ہے، اور یہاں پر ان کا کہنا ہے کہ ہم سب دوست، یہاں پر دوستوں کے نام آپ نے بڑے اچھے طریقے سے یاد کر لینے ہیں: محترمہ خانم ڈسلوا، محترم ڈاکٹر محمد شعیب اختر، محترم ڈاکٹر عطاء الرحمان، محترم جناب ڈاکٹر ظفر اقبال جو تھے وہ توپ کاپی پہنچے، یعنی کہ عجائب گھر اس میوزیم میں گئے۔ تو یہاں پر جو تھا انہوں نے سیر کرنے والوں یعنی ٹورسٹوں کا جو تھا وہ بہت زیادہ ہجوم دیکھا۔ یہاں پر جمع غفیر لکھا ہوا یعنی ہجوم۔ تو دوستوں کو جو تھی وہ ناشتے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، تو توپ کاپی کے اندر جو تھا میوزیم کے اندر انہوں نے جو تھا وہ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ ناشتہ کرتے ہیں۔ اور لیکن حکیم محمد سعید کا کہنا ہے کہ میں نے بس جو تھا وہ جوس نوش کیا تھا۔ ان دوستوں نے ترکش بند کی خوب تعریف کی اور
ترکش بند ہوتا ہے تیر رکھنے والا خول۔ خیر جناب، جلدی جلدی ناشتہ کر کے ہم نے توپ کاپی سرائے میوزیم دیکھنے کو چل پڑے۔ استنبول کے عجائب خانے میں توپ کاپی کی حیثیت جو ہے وہ شہرۂ آفاق ہے۔ یہاں رومی اور بزنطینی اور عثمانی عہد کی ہزاروں لاکھوں قیمتی اشیاء جو میں رکھی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ توپ کاپی میں سارے قدیمہ کے ایک عجائب گھر کے علاوہ فوجی عجائب خانہ بھی جو ہے وہ علیحدہ سے موجود ہے، جو اوقاف کہلاتا ہے۔ اچھا، یہ بھی جو ہے جہاں سے میری فنگر چلی، یہ آپ نے ساری جو ریڈنگ ہے وہ آپ نے خلاصے کے لیے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ کرنی ہے۔ نیکسٹ پیج پر چلتے ہیں تو یہاں پر ہے کہ استنبول آ کر مسجد سلطان احمد کیسے نہ دیکھتے، یعنی وہاں پر پھر اس کے بعد انہوں نے مسجد سلطان احمد کی جو تھی وہ بھی زیارت کی، اور نماز ظہر جو تھی وہ انہوں نے مسجد سلطان احمد میں جو ہے وہیں پر ادا کی۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے یہاں پر ذکر ہے کہ جو ان کی بنوائی ہوئی نومری میں جو بادشاہ تھے یہاں کے سلطان احمد، انہوں نے جو ہے شاندار مسجد بنوائی جو شاہی مسجد میں بہت ممتاز ہے۔ قدیم زمانے میں وہی جامع مسجد رہی تھی، اور آج جامع سلطان احمد 6 میناروں کی وجہ سے جو ہے وہ کافی مشہور بھی ہے، اور اسے سلطان احمد نے اپنی وفات کے سال میں مکمل کیا تھا۔ اور یہ شاہی مسجد بہت سے مذہبی تہواروں کے منانے کی جگہ اور بہت سے درباری رسمی جلوسوں کا مرکز بھی رہ چکی ہے، اور سیلانیوں کا مجمع بھی یہاں ہوتا ہے۔ اور نماز ظہر اور نماز عصر جو تھی وہ ملا کر جو تھی حکیم محمد سعید ان کے رفیقوں نے یہاں پر پڑھی، اور ان کا کہنا ہے کہ میں جب بھی ترکی آتا ہوں تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر ضرور آتا ہوں، اور آج بھی ہم 500 سوار جو تھے آخر میں اسی مزار اقدس پر حاضر ہوئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ علم ایسا تھا کہ صحابہ کرام جو تھے وہ مسائل کی تحقیق کے لیے انہی سے رجوع کرتے تھے، اور حضرت ابو ایوب انصاری کی شخصیت میں 3 چیزیں نمایاں تھیں: جوش ایمانی، حق گوئی، اور ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے کرام محبت و عقیدت۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ و مقام یہ ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میزبان رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے وہ ان کے ہاں قیام کریں، لیکن یہ جو شرف حاصل ہوا تھا وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کی روشنی میں فتح قسطنطنیہ کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں، جیسا کہ ابتدا میں ہم ذکر کر چکے ہیں، قسطنطنیہ پر فوج کشی ہوئی تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ اس گروہ میں شریک تھے، اور سفر جہاد میں جو تھی وہ جہاد کا یہ جو سفر تھا اس میں ایک وبا یعنی ایک بیماری پھیل گئی تھی، اور مجاہدین کی جو بڑی تعداد تھی اسی وبا کی وجہ سے جو تھی اسی وبا کا شکار ہو گئی، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی بیماری میں جو تھے وہ بیمار ہوئے اس وبا میں، اور ان کا انتقال ہوا تو مسلمان مجاہدین انہیں رات کے وقت جو تھے وہ قسطنطنیہ یعنی استنبول کی دیواروں کے نیچے جو تھا انہوں نے دفن کیا۔ آج یہی مقبرہ دنیا کے مسلمانوں کے لیے خیر و برکت کی وجہ بنا ہوا ہے۔ اچھا جی، یہ جو تھا ساری صورتحال جو حکیم محمد سعید نے جو تھی وہ اس سبق میں جو ہے وہ سیر کے حوالے سے جو ہے وہ لکھی ہے۔ آپ نے اسے بڑے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ امپورٹنٹ سارا سبق تو نہیں، لیکن اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ جو کوسچنس پوچھے جائیں گے اور خلاصے میں لکھ سکتے ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں، انہیں آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے، اور انہی پر جو ہے وہ مشقی سوالات آپ نے جو ہے انہی کی بیس پر جو مشقی سوالات ہیں وہ ہم کریں گے۔